السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معزز حاضرین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی پاک پروردگار عالم کے لیے، بعدہ صلاۃ والسلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک میں تفسیر قرآن کو سنا جنہوں نے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قیام اللیل کو ادا کیا اور تراویح کا اہتمام کیا، صدقات و خیرات کے ذریعے سے اپنی مالی عبادات کرتے رہے، جسمانی عبادات کرتے رہے، دلی عبادات اپنے ایمان کو مجلہ کرتے رہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ عبادات نہیں کر پائے، یا بہت ساری عبادات کر پائے اور بہت ساری عبادات چھوڑ دی. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے عبادت کی ہے اور جو بھی چھوٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہوئے عبادات کو جو ہے معاف فرما دے، اور جو عبادات ہم نے کی ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آج میں چلا جاؤں گا، لیکن جاتے جاتے آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یہ جو رمضان المبارک ہم نے گزارا، یہ رمضان کا مہینہ کیا تھا؟ یہ عبادت کا مہینہ تھا؟ جی نہیں، یہ عبادت کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت زیادہ عبادت کا مہینہ تھا. جی، یہ باقی جو 11 مہینے ہیں یہ عبادات کے مہینے ہیں، اور رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ عبادات میں کثرت کا نام جو ہے رمضان ہے. یعنی بندہ عبادات میں بڑھوتری پیدا کر دے، رمضان المبارک اس مہینے کو کہا جاتا ہے. رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، صدقات و خیرات کر لیے، اور باقی 11 مہینے چھٹی
کرتے چلیں، یہ رمضان جو ہے یہ تعلیم دینے نہیں آیا تھا، رمضان یہ تعلیم دینے آیا تھا کہ جس طرح سے تم اس مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے ہو اور اس مہینے میں تمہارا لگاؤ جس طرح سے مسجد سے ہے، اسی طرح سے تمہارا لگاؤ باقی 11 مہینے بھی مسجد سے اسی طرح ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کی ہوگی اللہ رب العالمین اس کو بھی ناپ لے گا جی، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ آیت کریمہ سامنے رکھیں، اور رمضان المبارک کے اندر جو آخرت کا فکر ہمارے اندر تھا، آخرت کے تعلق سے تصور تھا، اور ہم اللہ رب العالمین سے جس قدر خوف کھاتے رہے اور جس قدر واللہ اعلم ہم نے عبادات کیوں کی، اس لیے کہ کہیں ہمارا پڑوسی ہمیں تانا نہ دینے لگے کہ یہ دیکھو بھئی رمضان میں بھی یہ ساری عبادات نہیں کر رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسی کے تانوں کے ڈر سے وہ عبادات کیا، کوئی ہو سکتا ہے اپنے بھائی کے تانا زنی سے وہ ڈر کر عبادت کیا، کوئی ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے عبادت کیا، لیکن جہاں تک کے اندر یہ خیال لایا کہ ارے پچھلے سال تو ہمارے ساتھ فلاں آدمی تھا لیکن اس سال نہیں ہے، اور تھوڑا بہت خیال لایا کہ کیا پتا ہم اگلے سال ہو نہ ہو۔ اس رمضان کو بہت سارے لوگوں نے آخری رمضان مان کر بہت عبادت کیے اور بہت زیادہ انہوں نے صدقہ و خیرات کیا، نفلی عبادتیں کیے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو عبادات سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ آج کے جو اس مختصر سے خطبے میں میں ایک میسج دینا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اپنے اندر آخرت کی فکر کو پیدا کریں، اس لیے کہ اگر آخرت کا فکر ہمارے اندر نہ رہے تو پھر عبادات سے جو دل لگی ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر تو اس قدر ہے نہیں کہ بال سفید ہو جائیں، آپ کی عمر تو یہ ہے نہیں کہ آپ کے بال پک جائیں، اے اللہ کے رسول عمر سے پہلے آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ القیامہ اور سورۃ التکویر نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ اللہ اکبر، یہ فکر آخرت کا تصور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، اور معلوم یہ ہونا چاہیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور جانے کے بعد کچھ کمائی کر کے لاؤ، اس لیے کہ غلام کی کمائی آقا کھا سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر کا غلام گیا اور جانے کے بعد جو کمائی ہوتی تھی وہ کمائی لا کر دیتا تھا، حضرت ابو بکر کھاتے تھے، ایک ہر دفعہ کھانے سے پہلے پوچھتے تھے میرے غلام ذرا بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو کھانا تم لائے ہو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ یہ حلال و حرام جو ہے آج ہم اپنے بیوی بچوں کی خوشی کے لیے حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا بھول گئے۔ یہ حلال و حرام بھی یہاں سے لے کے جائے کہ حلال کمائی ہو حرام کمائی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ جو تم لائے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ غلام کہتا ہے آقا یہ جو میں لایا ہوں یہ حلال ہے۔ ہمیشہ پوچھتے اور ہمیشہ حضرت ابو بکر کا غلام کہتا تھا آقا میں نے جو لایا ہے یہ حلال ہے، ایک دفعہ پوچھا ہی نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کھجور لایا وہ اور کھا لیے۔ غلام کہتا ہے آقا آج پوچھا نہیں آپ نے حلال ہے یا حرام ہے؟ کہا کہ ہمیشہ حلال لاتے ہو تو آج بھی حلال لائے ہو؟ کہا نہیں آقا آج ہی میں نے حرام کا لایا۔ حرام کا لایا تو پھر کھلایا کیوں؟ آقا بھول گیا میں، آپ بھی پوچھے نہیں میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ کیا معاملہ ہے، یہ حرام کا کھجور تم نے کہاں سے لایا؟ کہا کہ آقا وہ ایک میاں بیوی جا رہے تھے، بیوی جو ہے وہ حاملہ تھی، میں نے کہا کہ پکا بیٹا پیدا ہوگا، دیکھ لینا۔ اب وہ جب بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے مجھے کھجور لا کے دیا، اس طرح سے یہ حرام کمائی ہو گئی۔ اے آقا میں نے آج آپ کو حرام کمائی کھلا دیا۔ کیا چیز تھی وہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سننے کے بعد کہا کہ پانی لاؤ، اور پانی لانے کے بعد پیٹ بھر کر پانی پی لیتے
لیتے ہیں اور انگلیوں کو حلق میں ڈال کر جو حرام کی کھجوریں پیٹ میں گئی تھی سارا کا سارا الٹی کر کے باہر کر دیتے ہیں۔ یہ کون سی چیز تھی جو ان کے اندر یہ کرنے پر انہیں مجبور کر دیا؟ یہ تصور آخرت اور فکر آخرت تھی جو حضرت ابو بکر کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام کا جم گھٹا ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، کسی نے کہا اے انس آج جو ہے اس مجلس میں حضرت علی کا تذکرہ کیا جائے، حضرت علی کے بارے میں اس مجلس میں کچھ باتیں ہو جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ہاں حضرت علی کے بارے میں تمہیں ایک چیز بیان کیے دیتا ہوں، میں تمہیں ایک بات بتائے دیتا ہوں، حضرت علی ابھی زندہ نہیں ہے۔ حضرت انس جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیوں لوگوں سنو، حضرت علی وہ داماد رسول ہے کہ جب اس کے سامنے قبر کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، جب اس کے سامنے عذاب کے بارے میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، جب قرآن کے جو بہت ساری چیزیں ایسی چیزیں جس میں عذابات کا تذکرہ ہو اور جس میں محشر کا تذکرہ ہو، قیامت کا تذکرہ ہو، آخرت کا تذکرہ ہو، ایسی چیزوں کو جب حضرت علی سنتے تھے تو ایسے روتے تھے جیسے کہ کسی بچھو نے یا سانپ نے ڈنک مار دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ان کا ایمان تھا اور ان کے اندر آخرت کی فکر جو ہے اس قدر تھی، اتنا روتے تھے اور اس قدر روتے تھے دہاڑے مار مار کر اور اس طرح سے چیخ کر روتے تھے جیسے کہ کسی سانپ نے یا بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یہ عالم تھا صحابہ اکرام کے ایمان کا۔ اور حضرت عمر کا وہ واقعہ کیا آپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے گشت کے لیے نکلے، دیکھا کہ ایک بڑھیا جو ہے وہ آگ جلا رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہانڈی چڑھی ہوئی ہے۔ گئے، ماں کیا پکا رہی ہو؟ کہا کہ تمہیں کیا لینا دینا، میں کچھ بھی پکاؤں؟ ماں بتانا مجھے کیا پکا رہی ہے؟ بچے ادھر سائڈ میں، کہا کہ کیا بتاؤں، عمر کی سلطنت، عمر کی حکومت، اور دیکھو یہ میرا ہانڈی، اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے بس آگ کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ بچوں ابھی کھانا پک رہا ہے۔ یہ تسلی دیتے دیتے شاید کہ میرے بچے سو جائیں۔ یہ عمر کی حکومت ہے، اسے غریب کی پرواہ نہیں ہے، غریبوں کی اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ غریب اس کی ریاست میں کس حال میں ہے۔ حضرت عمر خود ہیں، بھیس بدل کر کے گشت لگا رہے ہیں، پتہ کر رہے ہیں کہ کون کس حال میں ہے۔ کہا ماں کیا معاملہ ہے، تو ایسا کر رہی ہے، ایسا نہ کر۔ کہا کہ بیٹا تجھے کیا معلوم، یہ عمر غریبوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن، بڑھیا کے الفاظ کیا تھے، کل قیامت کے دن میں عمر کو پکڑوں گی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عمر کو حاضر کروں گی۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر جو ہے گئے اپنے غلام اسلم کے ساتھ گئے، اور جانے کے بعد اسلم سے کہا کہ اسلم جو غلہ اناج ہے، آٹا ہے، وہ نکالو۔ اور نکالنے کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ غلام کہتا ہے آقا یہ آپ کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ تو کام میرا ہے، مجھے دے دیجئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کام جو ہے میں کروں گا، یہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ نہ رہے۔ قیامت کے دن جب گناہ میرے سر پر ڈالا جائے گا تو اٹھا لے گا، نہیں اٹھا سکتا نا، تو اب یہ میں اٹھا رہا ہوں، مجھے اٹھانے دے۔ اٹھا کے لائے، لانے کے بعد بڑھیا کو دے دیا۔ بہرے کے بڑھیا نے جو ہے اس کا جو بنانا تھا بنا کے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا۔ اور حضرت عمر کو کہنے لگی کہ بیٹا یہ عمر اس ریاست کا حاکم ہے، امیر المومنین ہے، اس سلطنت کا حاکم بن گیا ہے۔ عمر حاکم تو تجھے بننا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماں اب تجھے کھانا مل گیا، روٹی مل گیا، اب تو نے جو وہ جملہ کہا تھا کہ قیامت کے دن عمر کو پکڑوں گی، وہ جملہ واپس لے لے۔ یہ جملے سے ڈرتے تھے صحابہ اکرام۔ اگر کوئی کہہ دیتا تھا کہ میں تجھے قیامت کے دن پکڑوں گا یا پکڑوں گی، صحابہ اکرام تھرا جاتے تھے، کانپ جاتے تھے یہ جملہ سن کر۔ یہ ایمان تھا ان کا۔ اور حضرت عمر، حضرت ایک بڑے جو ہے سلطان گزرے ہیں، ان کا نام جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ ان کا نام کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، ان کی سلطنت اتنے دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز کی سلطنت، ان کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، 2 دن سے بیوی کچھ کھائی نہیں ہے۔ بیوی اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ جا تھوڑا سا جا، بیت المال سے کچھ ہے تو لے کے آ۔ خادمہ گئی اور جانے کے بعد بیت المال سے جو ہے تھوڑا سا دودھ لیا،
پیالے میں تھوڑا سا دودھ لیا اور دودھ لینے کے بعد جو رات کا وقت ہے، اگر دن کے وقت لاتی تو عمر بن عبدالعزیز دیکھ لیتے تو کہتے کہ بھائی یہ جاؤ رکھ کے آؤ، یہ بیت المال کا ہے، یہ تم نہیں استعمال کر سکتے، اس لیے خادمہ کو رات میں بھیجا کہ جاؤ لے کے آؤ۔ خادمہ گئی اور اس پیالے میں تھوڑا سا دودھ لے کر اپنی مالکہ کے پاس آتی ہے، اپنے مالکن کے پاس آتی ہے، عمر بن عبدالعزیز کے بیوی کے پاس آتی ہے، یہ لیجئے آپ کے لیے میں نے تھوڑا سا دودھ لایا ہے۔ ابھی وہ دروازے سے اندر آ ہی رہی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کا وقت ہے، تہجد پڑھنے کے لیے باہر نکلے ہیں، کنویں سے پانی نکال کر وضو بنا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ دروازے سے کوئی اندر آ رہا ہے، گیٹ سے جو ہے کوئی اندر آ رہا ہے۔ کہا کہ کون ہو؟ کہتی ہے کہ میں ہوں۔ اچھا تو کہاں گئی تھی؟ کہا کہ ایسا معاملہ ہے، آپ کی بیوی جو ہے 2 دن سے کچھ کھائی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کہ میں جو بیت المال سے تھوڑا سا دودھ لے کر آئی ہوں کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ پی لے، بیوی جو ہے وہ آپ کی حاملہ ہے، آپ کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے، آپ کی امانت اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے، اگر یہ دودھ اس کو نہ پلایا گیا تو آپ کا جو بچہ اس کے پیٹ میں پڑ رہا ہے وہ ساقط ہو جائے گا، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ گر سکتا ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز یہ دودھ مجھے لے جانے دو اور اپنی آپ کی بیوی کو پلانے دو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے اپنی بیوی کو اٹھاتے ہیں، کیا معاملہ ہے میری بیوی؟ میں نے تو تجھے حلال کمائی کھانا سکھایا ہے، یہ کیا کر رہی ہے تو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میں کیا کروں، آپ کی امانت جو وہ میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے، اگر میں کچھ نہ کھاؤں تو یہ بچہ نقصان دہ ثابت ہو جائے گا اور یہ بچہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہ جملے تھے اور ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے شوہر اگر بچے کو نہ کھلایا جائے اور میں نہ کھاؤں اور پیٹ میں کچھ نہ جائے تو بچہ مر جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے الفاظ کیا تھے؟ اے میری بیوی اگر حرام کمائی اور حرام غذا سے اگر یہ بچہ بچ جاتا ہے تو مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے، اے میری بیوی مجھے ایسے بچے کی ضرورت نہیں ہے جو حرام کمائی سے پلے اور زندہ ہو جائے، مجھے ایسے نہیں چاہیے، اگر حلال کمائی یہ کھائے اور اس کے بعد بھی زندہ نہ رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ یہ بیت المال جو لوگوں کا ہے وہ تم کھاؤ اور تم استعمال کرو اور اس بچے کو بچاؤ، مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں۔ بہرکیف جو ہے اس کے بعد میں لوگوں سے اجازت لی گئی اور وہ دودھ جو ہے دیا گیا ان کو۔ یہ کون سی چیز تھی جو ان کو یہ ساری چیزیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ کون سی چیزیں تھی جو یہ فکر آخرت کا ہی تو تصور ہے جو صحابہ اکرام کو تابعین کو یہ ساری چیزیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی؟ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ نہیں بنے تھے، امیر المومنین نہیں بنے تھے، تو کتنے درہم کا کپڑا پہنتے تھے؟ 800 درہم ایک دفعہ اپنے غلام کو دیے، یہ لو اور جاؤ 800 درہم کا کپڑا لے کے نہیں، غلام کو پیسہ نہیں دیا، غلام کے پاس آلریڈی بہت سارا پیسہ ہوتا تھا، کہا کہ جاؤ درہم یہ لو، یہ سارے درہم لے لو اور جا کے کپڑا لے کے آؤ۔ وہ جو ہے درہم لیا اور کپڑا لینے گیا، اب وہ اچھا خاصا کپڑا دیکھا اور 800 درہم کا کپڑا لے کے آیا اور بہت سارے درہم ابھی بچ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز دیکھتے ہیں کہ یہ 800 درہم کا کپڑا لے ہے، تو میرے لیے 800 درہم کا کپڑا لے کے آیا، اتنی کم قیمت کا کپڑا لے کے آیا، مجھے نہیں چاہیے، میں نہیں پہنوں گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ خلیفہ ابھی جو ہے خلیفہ نہیں بنے، امیر المومنین نہیں بنے، یہ تب کی بات ہے۔ اور جب امیر المومنین بن گئے تو غلام جو ہے 8 درہم کا کپڑا لاتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین یہ کپڑا لیجئے۔ کہا کہ 8 درہم نہیں 6 درہم میں میرا کپڑا بن جائے گا، وہ جو 2 درہم بچ رہے ہیں وہ بیت المال میں جمع کر دیے جائے تاکہ کسی غریب کا جو ہے بھوک مٹ جائے۔ یہ کون سی چیزیں تھی جو صحابہ اکرام کے اندر، تابعین کے اندر یہ ایمان پیدا کرتا تھا اور فکر آخرت کا تصور ان کے ذہن میں پیدا کرتا تھا؟ یہ کون سی چیزیں تھی؟ یہ فکر آخرت ہی تھی، آخرت کا ہی تصور تھا جو ان کے ایمان میں جو ہے ایمان کو مجلہ کرتا تھا۔ لہٰذا امت مسلمہ سے یہی گزارش ہے کہ آپ تمام جو ہے آخرت کی فکر کریں، جس طرح سے رمضان میں عبادت کیا اسی طرح سے غیر رمضان میں بھی عبادت کریں۔ دعا کریں پروردگار عالم سے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر اچھی طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم نے جو رمضان المبارک کے اندر دعائیں کی ہیں، جو عبادات کی ہیں، جو تیرے سامنے ریاضت
ریاستیں کی ہیں, جو صدقہ و خیرات کیے ہیں, جو زکوٰۃ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جو زکوٰۃ نکالنے کے مستحق ہیں انہوں نے زکوٰۃ نکالا. پروردگار عالم تو ہم تمام کی مالی عبادات کو قبول فرما. الہ العالمین تو ہم تمام کی بدنی عبادات کو قبول فرما. پروردگار عالم تو ہم تمام کے قلبی جو ہے عبادات کو قبول فرما. الہ العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین جو مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماری کو جو ہے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مالی اعتبار سے بہت تنگ دستی میں مبتلا ہیں. الہ العالمین تیرا خزانہ بہت وسیع و عریض ہے. پروردگار عالم اگر تو اپنے خزانے سے ذرہ برابر نکال کے ان تنگ دست مسلمانوں کو تھوڑا بھی دے دے گا تو الہ العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. پروردگار عالم ہم مال کا بھی سوال کرتے ہیں تو تجھی سے کرتے ہیں. الہ العالمین جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے.